الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، یہ روحانی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے سے جس حد تک ہم ممکن ہو سکے جڑ جائیں اور اپنے احباب کو بھی جوڑتے جائیں تاکہ ان کی بھی روحانی تعلیم کا کوئی سلسلہ بن سکے، اور جن دوستوں کی روحیں ابھی تعلیم سے خالی ہیں یا ان کی روحیں ابھی بیداری کی منزل تک نہیں گئی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے، اس دعوت کے ذریعے اس فکر میں ضرور لائیں تاکہ وہ اپنی روحوں کو بیدار کر سکیں، اور روحوں کو بیدار کر کے وہ اللہ اور اس کے حبیب کے حضور میں حاضری کے قابل ہو سکیں، کیونکہ بالآخر حاضری تو وہاں پہ ہونی ہے۔ اللہ کے حضور حاضری تو ہر صورت ہونی ہے، چاہے ہم کچھ کر کے جائیں چاہے بغیر کچھ کیے جائیں۔ تو اگر ہم بغیر کچھ کیے بھی جاتے ہیں تو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دے کے دنیا میں بھیجا، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس مقصد پہ ہم نے اگر کام نہیں کیا تو اس کا پوچھا تو ضرور جائے گا، اس کے لیے سوال جواب تو وہاں ضرور ہوگا۔ لہذا اس بات کا مکمل خیال رکھتے ہیں اور اس بات کی طرف ہم دعوت بھی دیتے ہیں کہ تمام احباب اپنی روحانیت کو اجاگر کرنے کی فکر ضرور کریں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ عالم امر کیا ہے اور عالم خلق کیا ہے۔ عالم خلق میں اللہ تعالیٰ نے یوں تو پھر بہت سارے عالم ضرور بنا رکھے ہیں، لیکن اس کے مرکزی عالم 3 ہیں۔ عالم خلق میں یوں تو بہت سارے عالم ہیں، لیکن مرکزی عالم جو ہے وہ صرف 3 ہیں۔ ان 3 عالموں میں سے ایک عالم وہ ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں۔ اس جہان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کا نمونہ ہے۔ اس کے بعد جو عالم خلق ہے وہ ہے عالم ملکوت، جہاں پہ جنتیں بھی ہیں، دوزخیں بھی ہیں، جہاں میدان محشر بھی لگنا ہے۔ وہ پورا عالم جو ہے، وہ جس نے اس عالم ناسوت کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ پہلا عالم ہے اتنا چھوٹا سا۔ اس عالم کے گھیرے میں یہ عالم جو ہے وہ عالم ناسوت، عالم ملکوت کے گھیرے میں ہے۔ اس کے چاروں طرف عالم ملکوت پھیلا ہوا ہے، اور یہ عالم ملکوت بھی عالم خلق ہے۔ عالم ملکوت میں جنتیں ہیں، دوزخیں ہیں، اور دوزخوں میں بھی ایسے ایسے پھر طبقات ہیں اور ایسے ایسے مراحل ہیں کہ جہاں ان کا ذکر کرنا اور ان پہ بات کرنا صرف بندے کو ڈرانے والی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ڈر کو جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھتے تب تک ڈر ہمارے اندر نہیں اترتا۔ ہمارے اندر ڈر اس وقت اترتا ہے جب ڈر کو ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن خوشی جو ہے وہ صرف باتوں کے ذریعے بھی ہمارے اندر اتر جاتی ہے۔ انوار کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ انوار کے عالم میں داخل ہونے کے لیے آپ محفلوں میں بیٹھنے بھی لگ جائیں گے تو انوار کی بارش آپ پہ ہونے لگے گی۔ لہذا
اللہ تعالیٰ کے انوار کا عالم، اللہ تعالیٰ کے اکرام کا عالم، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا عالم، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا عالم، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا عالم، اللہ تعالیٰ کے عفو اور درگزر کا عالم، اللہ تعالیٰ کی ستاری کا عالم، یہ وہ عالم ہیں جو آپ روحانی محفلوں میں بیٹھتے بھی ہیں تو ان عالمین کا عکس آپ کے وجود پہ چھاتا ہے اور آپ کے اوپر بھی اس کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ لہذا ان دو عالموں کو پھر آگے ایک تیسرے عالم نے گھیرا ہوا ہے، وہ تیسرا عالم ان کے بھی اوپر ہے اور وہ بھی چاروں طرف سے ان دونوں عالموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ ہے عالم جبروت۔ عالم جبروت بھی ہے عالم خلق، وہاں بھی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ چاہے بیت المعمور ہو، عالم عنکبوت ہو، عالم ارواح ہو، ارواح کے وہ قبیلے اور برج ہوں، اور وہاں عالم ارواح میں پھر وہ دو قبیلے جو ہمارے یہاں سے واپس جانے کے بعد ہمیں میسر آتے ہیں، جن میں سے کوئی علیین میں جاتا ہے، کوئی سجیلین میں جاتا ہے، تو یہ تمام معاملے بھی عالم جبروت میں ہیں۔ یہ تین عالم ہیں عالم خلق۔ اس سے آگے جو ہے پھر دو عالم ہیں جو امر کے عالم ہیں، ایک عالم لاہوت ہے، ایک عالم ہاہوت ہے۔ یہ دونوں عالم جو ہے وہ امر کے عالم ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کا امر اترتا ہے، حکم اترتا ہے۔ ان عالمین میں جب سیر مل جاتی ہے تو بندہ امر کے فائدوں سے مستفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کی زبان میں بھی امر کی تاثیر آ جاتی ہے، وہ کسی کو ہدایت کا کہہ دے تو وہ ہدایت پا لیتا ہے، کسی کو آباد ہونے کا کہہ دے تو وہ آباد ہو جاتا ہے، کسی کو برباد ہونے کا کہہ دے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عالم امر کے معاملات انسان کی وجود پہ اور انسان کی ذات پہ اپنی تاثیر چھوڑنے لگتے ہیں۔ عالم امر کے داخلے میں جانے کے لیے ہمیں عالم ملکوت اور عالم جبروت تک کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور یہ تمام سفر جو ہے یہ دنیاوی سفر تو ہے نہیں کہ کسی گاڑی میں بیٹھیں گے اور ٹکٹ کٹوائیں گے اور پھر وہاں تک پہنچیں گے، یہ تو ہے روحانی معاملات، یہ روحوں کی پرواز سے ہیں۔ عالم ملکوت جو ہے وہ قلب کی سیر ہے، قلب کی اڑان جو ہے وہ عالم ملکوت تک ہے، اور عالم جبروت تک جو ہے وہ ہماری روح کی اڑان ہے۔ اسی طرح ہاہوت اور لاہوت میں ہمارے سری اور خفی کی اڑان ہے۔ یہ اندر کے جو لطائف اور اندر کی یہ مخلوق جب بیدار ہوگی اور جب یہ ذکر میں لگے گی اور یہ ذکر کے انوار میں جب پرواز کرے گی تو یہ اپنے اپنے عالم تک جائے گی، اور اس عالم کی تاثیر لے کے پھر بندے کی وجود میں اترے گی، تو بندے کا وجود بھی وہ عکس بن جاتا ہے، وہ تاثیر بن جاتا ہے، وہ معاملہ بن جاتا ہے جو اللہ کی رضا کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے خیال کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے امر کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ امر جو ہے، یہ عالم امر جو ہے یہ دو ہیں، ہاہوت ہے اور لاہوت ہے، یہ دو عالم ہیں امر کے۔ ان کے اندر بھی بہت سارے عالمین ہیں، ان کے اندر بھی بہت سارے عالمین ہیں، ان کا ذکر کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ جب اس کی سیر میں بندہ اترتا ہے تو ہر کسی کو اپنے اپنے حساب سے ان عالمین کی سیر ملتی ہے۔ اب لازم نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو عالم امر میں جا کے کچھ جو سیر ملی ہے، لازم نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو بھی انہی چیزوں کی سیر ملے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جب عالم امر میں پہنچا ہے تو اس کو کچھ اور معاملوں کا جو ہے اس پہ عکس پڑے، ہو سکتا ہے کچھ اور معاملات کا ان کو جو ہے دیدار کرایا جائے، کچھ اور معاملات میں اس کو لے جایا جائے، کچھ اور عالمین کی اس کو سیر کرائی جائے۔
لہذا یہ عالم خلق اور عالم امر یہاں تک تو بندے کی رسائی جو ہے وہ ممکن رہتی ہے بندے کی محنت سے، اس سے آگے کا معاملات ہیں وہ ایک صفات کا عالم ہے، ایک ذات کا عالم ہے۔ یہ عالم پھر بندے کو لے کے جاتے ہیں، بندے کا عشق لے کے جاتا ہے ان عالمین تک۔